گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام سفر کی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ FGN چینل کے ویورز، الحمدللہ آج بھی کچھ سفر بیان کیے جائیں گے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس پروگرام میں سفر کی کہانی میں کچھ اسفار کو یا کسی ایک سفر کو بیان کیا جاتا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ علی بھائی بیان کرتے ہیں اور خیالات ہی خیالات میں ہم ایک تاریخی سفر کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک سفر بیان کیا جائے گا اور علی بھائی بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ علی مدنی صاحب ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آج بھی وہ جلوہ فرما ہے، کرم فرما ہے۔ کیسے ہیں حضور، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آج بھی کوئی سفر ہے علی بھائی؟ جی انشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بروز قیامت جب اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو تو اللہ آپ سے راضی ہو، تو کیا کرنا ہے؟ یہ ورد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، عمل بھی بتا دیا ہے، بس کرنا ہمیں ہے، تو کریں گے انشاءاللہ یہ برکت نصیب ہوگی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں علی بھائی کی جانب۔ علی بھائی، پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کون سے سفر پر آپ لے کے جانے والے ہیں؟ کوئی حال فی الحال کا ہے یا کوئی تاریخی سفر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر جو ہے پرانا ہی ہے، اچھا، حال کا تو کوئی سفر نہیں ہے۔ پرانے ہی اسفار جو ہم پچھلے بیان کرتے آ رہے ہیں انہی میں سے ایک ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک دور کا کچھ سفر ہے، بلکہ کچھ اسفار آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سفر نہیں ہوگا اس میں۔ اچھا، انشاءاللہ ہم آج ایک سے زیادہ سفروں کو، کچھ سفر ایسے ہوں گے جو اجمالاً ہم بیان کریں گے، کچھ تفصیل سے ہوگا، تو یہ انشاءاللہ ہم انہی کے دور کے سفروں کو آج کیا کہتے ہیں اس کو امیجن کرنا چاہیے، سوچنا کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے کہ دنیا کا بہت سارے ممالک، بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ سکے، تو اگر ہم تصور کے اندر پہنچ جائیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، ظاہر ہے نہ اس میں ویزا لگتا ہے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اخراجات لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ بیٹھیں آپ اور یوں ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے دنیا گھومیں انشاءاللہ۔ تو کون سے پھر کنٹری لے کے جا رہے ہیں فی الحال؟ چلیں انشاءاللہ آج ہم آپ کو بغداد بھی لے کے جائیں گے، بصرہ بھی لے کر جائیں گے، کوفہ بھی لے کر جائیں گے، بہت سی جگہ انشاءاللہ آپ کو لے کر اللہ جائیں پاک گے۔ ظاہری طور پر بھی جانا نصیب آمین فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، جو چار ائمہ ہیں نا بڑے، جو فقہ کے امام جو کہے جاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہے، اور چوتھے امام احمد بن حنبل۔ تو امام احمد بن حنبل جو ہے یہ بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں، تو ان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج بیان کریں گے۔ ان کے کچھ اسفار ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بھی حنبلی تھے۔ ماشاءاللہ، جی ہاں، یعنی غوث پاک نے بھی ان کے جو مسلک ہے، ان کا جو تھا وہ اس کو اپنایا۔ اس طرح ہم ہے نا، ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، کچھ لوگ شافعی آپ کو ملیں گے، کچھ مالکی ہوتے ہیں، تو کچھ حنبلی ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ غوث پاک نے بھی ان کی تقلید کی ہے۔ غوث پاک جو ہیں وہ حنبلی ہیں، تو یوں ایک ان کا سمجھیے کہ ہماری نظر میں مقام اور بڑھ جاتا ہے کہ اتنی بڑی آپ شخصیت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے امام تھے، تو آپ نے اپنی زندگی میں کئی سفر کیے۔ ہم کچھ تفصیل، کچھ اجمالاً میں جلدی عرض کر دیتا ہوں، پھر مزید کچھ باتیں ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آپ نے 16 سال کی عمر میں پہلا سفر کیا، اچھا، جو کہ بصرہ کی طرف تھا۔ آپ تھے بغداد کے رہنے والے۔ بغداد جو آج عراق کا ایک حصہ ہے، ایک شہر ہے جہاں پر غوث پاک کا مزار بھی ہے، ہم سنتے ہیں، تو بغداد کے آپ تھے،
آپ نے پہلا سفر 16 سال کی عمر میں کیا تھا بصرہ کی جانب. یہ بصرہ دوسرا شہر ہے, وہاں پر کیا. حضرت سفیان بن عیینہ سے ملنے کے لیے آپ نے پھر ایک مکہ کا سفر کیا, اور آپ نے وہ پہلا حج بھی اس وقت آپ نے ادا کیا. یہ بھی ایک بہت لمبا سفر تھا, آپ نے جو نا یہ سفر بھی کیا. اسی طرح 197 ہجری میں یمن کا آپ نے سفر کیا. یعنی آپ یہ دیکھتے چلے جائیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علم کا شغف, علم کا شوق کتنا تھا. آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے, آج جو بیسیکلی ہم جو سفر بیان کر رہے ہیں کیف بھائی, وہ ہے علم دین والے سفر. یعنی دین کا علم سیکھنے کے لیے, جو نا حدیثیں سننے کے لیے, حدیثیں یاد کرنے کے لیے. پہلے کیسا ہوا کرتا تھا نا, کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھیں, آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی مفتی صاحب سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہو, آپ کو پتہ چلے کہ فلاں مفتی صاحب ہے جناب, وہ یوں کہے کہ دلی میں بیٹھتے ہیں, وہ دارالفتہ دلی میں ان کی ہے ماشاءاللہ, وہاں بیٹھتے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے مفتی اعظم ہند سے ملاقات کی ہے, انہوں نے جناب فلاں بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی ہے. تو آج تو کیا ہے کہ آپ فون ڈائل کریں, نمبر ان کے حضرت سے پوچھ لیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اب حالانکہ آپ دیکھیں ممبئی سے دلی بہت دور ہے, بندہ اگر جائے ٹرین سے تو بھی ٹھیک ٹھاک ٹائم لگ جاتا ہے. اب تو کتابیں بھی اتنی موجود تو ہیں, کتابیں موجود اتنی ساری ہیں, لیکن ان سے بھی اگر آپ کو ڈائریکٹ کچھ پوچھنا ہو, آپ ان کو میسج کر دیجئے, آپ ان کو فون کر دیجئے, تو وہ آپ کو 10 منٹ کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب اس دور کے اندر یعنی اب تو جانا بھی آسان ہے, آپ چلیں 8-10 گھنٹے کا سفر کر کے آپ پہنچ جائیں گے. اب تو وہ بھی, اس وقت وہ بھی نہیں تھا. اس وقت میں تو ظاہر سی بات ہے اتنا سفر کرنے کے لیے کئی دن لگ جاتے تھے. پھر وہاں پر گئے تو حضرت ملے نہیں ملے, وہ کہیں اور سفر پر گئے ہوئے ہو تو اب مزید وہاں انتظار کرنا کال کر کے کنفرم بھی نہیں کر سکتے کہ ہم آ رہے ہیں, حضرت ہے کہ موجود ہیں یا نہیں ہے. یہ بھی ہے, پھر وہ اب موجود بھی ہیں تو بیماری کی حالت میں ہے, ملنے جیسی کیفیت میں ہے کہ نہیں ہے. یہ سارے حالات ہوا کرتے تھے. تو لوگ جو نا اس وقت میں علم دین حاصل کرنے کا یہ ایک ذریعہ تھا, وہاں جا کر بالمشافہ ان سے ملتے, ان سے ملاقات کرتے, ان سے حدیث لیتے, پھر واپس جو نا وہ آیا کرتے. تو آپ کو بھی چونکہ علم دین کا ایک بڑا شوق تھا, تو آپ نے یوں یمن کا بھی آپ نے سفر کیا, اور وہاں محدث عبد الرزاق ایک بہت بڑے محدث ہوا کرتے تھے, آپ ان سے ملاقات کی. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے علم کی طلب میں سرحدی اور ساحلی علاقوں, مغرب, جزائر, مکہ, مدینہ, حجاز, یمن, فارس اور خراسان کا سفر کیا. عراق اور حجاز کے تمام محدثین سے ملا, جتنے بھی بڑے بڑے محدثین تھے سب سے ملا. صحرا اور بیابان کے تمام تر علاقوں کی میں نے خاک چھانی, پھر میں بغداد لوٹ آیا اپنے شہر. یعنی اتنے سارے میں نے سفر کیے. اور ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے علم دین حاصل کرنے کے لیے, حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کا 2 مرتبہ چکر لگایا. سبحان اللہ, پوری دنیا کا 2. آپ غور کیجئے اس زمانے میں, آج سے تقریباً یوں کہیے کہ 1200 سال پہلے کے بزرگ ہیں. اس دور میں آپ سمجھیے کہ وسائل کتنے ہوں گے, ٹرین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, بس کا نام و نشان نہیں تھا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوری زندگی ایک طریقے سے یوں سفر میں گزاری آپ نے. ہاں, یوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں یعنی 2 مرتبہ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کا سفر کیا. یہ آپ کا معاملہ تھا. اچھا, پھر ظاہر بات ہے کہ علم دین کی راہ میں جب نکلتا ہے آدمی تو بہت پریشانی بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین کی راہ میں نکلا, علم دین حاصل کرنے کے لیے, حدیث کے حاصل کرنے کے لیے نکلا, تو معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میں کوفہ میں ایک جگہ پر گیا. اچھا, ایک گھر میں سکونت اختیار کی, رکا. تو وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ بستر بھی نہیں تھا. تو میں نے اینٹوں کا تکیہ بنایا, اور اینٹ پر جو نا میں سر رکھ کر سویا, یہاں تک کہ تکلیف اتنی ہوئی کہ بخار ہو گیا. اور میں اپنی ماں کے پاس پھر اسی حالت میں لوٹ آیا. اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو دیگر میرے ساتھی تھے انہوں نے آگے سفر کیا. فرماتے ہیں کہ غربت کا عالم یہ تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا. اگر میرے پاس 90 درہم ہوتے تو میں رے کی طرف جاتا, جو آج کے دور میں تہران ایک جگہ ہے, اس کا نام تھا رے. تو وہاں بڑے بڑے محدثین ہوا کرتے تھے. ایک محدث تھے, ان کا نام تھا جریر بن عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس 90 درہم ہوتے تو میں ان کے پاس بھی جاتا, لیکن پیسہ بالکل ختم ہو چکا تھا. میرے بعض ساتھی سفر کر کے چلے گئے اور میں جانے سے محروم ہو گیا. ان کو اس بات کا افسوس بھی ہوا کرتا تھا کہ علم دین سیکھنے کے لیے لوگ چلے جا رہے ہیں, میرے ساتھی چلے جا رہے ہیں, اور میں جو ہے نا وہاں پر نہیں جا پا رہا ہوں. تو آپ کہتے ہیں مجھے اس کا افسوس رہا اور میں یہ سفر نہیں کر سکا. تو یوں آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اتنے سارے سفر کیے, اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 5 حج کیے. کتنے حج؟ 5 حج کیے, جن میں سے 3 مرتبہ تو میں نے پیدل حج کیے. بغداد سے آپ آتے ہیں مکہ, مدینہ, 5 مرتبہ کہتے ہیں میں نے حج کیے, اور اس میں سے 3 مرتبہ جو ہے نا میں نے
پیدل حج کیے. تو یوں آپ رحمۃ اللہ تعالی کی اگر یوں ہم سمجھے کہ جو آپ نے ایک بات کی کہ نچوڑ نکالا جائے نا, تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ نے زندگی کا ایک بہت بڑا وقت جو ہے سفر میں گزارا. اور مقصد کیا تھا؟ علم دین حاصل کرنا, سیکھنا, سکھانا. یعنی آج کے دور میں بھی لوگ سفر کرتے ہیں, لوگ سفر کرتے ہیں اپنے بزنس کے لیے, تجارت کے لیے, جناب والا کچھ مقصد ہوتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ بھی جائز اگر نیتیں ہیں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں, ان حضرات کا مقصد یہ نہیں ہوا کرتا تھا. ان کا مقصد فقط یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا علم دین حاصل کرنے کے لیے, حدیث کا علم لینے کے لیے, علم دین ہم تک پہنچ جائے, ہم جتنے ہمارے پاس علم ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے. فقط اس مقصد کے لیے اپنا پیسہ لگاتے ہیں, اپنے گھر والوں کو چھوڑتے اور سفر کیا کرتے تھے. اچھا, ایک وقت یہ آیا کہ بھائی اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا ناظرین, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے جب اتنے سفر کیے تو یقیناً آپ بہت بڑے امام بنے, آپ نے بہت علم دین حاصل کیا. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب تصنیف کی, آپ کی ایک کتاب بھی حدیث کی جس کا نام ہے مسند احمد. صحیح. آپ نے اس مسند احمد کو لکھنے کے لیے پوری دنیا کا 2 مرتبہ چکر لگایا. جو میں نے آپ یہ عرض کیا تھا نا کہ 2 مرتبہ آپ نے اس کتاب میں جو حدیثیں ہیں اس کو جمع کرنے کے لیے پوری دنیا کا 2 مرتبہ چکر لگایا اس حدیث کی کتاب کو جمع کرنے کے لیے. تو بہت عظیم یہ بھی کتاب ہے مسند احمد. تو اب ایک وقت یہ آیا کہ آپ بہت بڑے محدث بنے, تو بغداد میں آپ قیام پذیر ہوئے اپنے شہر میں. اس وقت ایک فتنہ اٹھا. اچھا. خلق قرآن کا فتنہ. یہ خلق قرآن کا فتنہ کیا تھا؟ خلق قرآن کا فتنہ یہ تھا کہ اس دور میں ایک فرقہ اٹھا جس کا نام تھا معتزلہ فرقہ. معتزلی ایک فرقہ اٹھا تھا. اچھا. انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ قرآن کریم جو ہے نا یہ مخلوق ہے. اچھا. قرآن کریم جو ہے مخلوق ہے, یعنی یہ اللہ پاک کا اس طرح دیگر مخلوقات ہیں, انسان مخلوق ہیں, ساری چیزیں جو ہے نا اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی ہیں. تو یہ ایک فتنہ اٹھا اس دور کے اندر. یہ کہا گیا معتزلہ کی طرف سے کہ قرآن کریم مخلوق ہے, یعنی قرآن کریم کو پیدا کیا گیا ہے. حالانکہ اصل یہ ہے جو اسلامی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. کیونکہ اب ظاہری بات ہے اللہ پاک ہمیشہ سے ہے. اب قرآن پاک اللہ کا کلام ہے تو یہ بھی ہمیشہ سے ہے, اللہ پاک کی صفت ہے نا. جی جی. تو اللہ پاک کی صفت ہے تو اللہ پاک کی جتنے بھی صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں. صحیح. اللہ پاک کا رحمان ہونا ایسا نہیں کہ بعد میں ہوا, پہلے اللہ پاک رحمان نہیں تھا. اللہ پاک ہمیشہ سے رحمان ہے, اللہ ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفت بھی ہمیشہ سے ہے. اللہ پاک کریم ہے تو ایسا نہیں کہ کریم ہونا اس کا بعد میں ہوا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی. تو اسی طریقے سے قرآن کریم جو ہے یہ اللہ پاک کا کلام ہے, تو یہ مخلوق نہیں ہے. صحیح. بلکہ یہ ایک قدیم ہے, اللہ پاک کی ایک صفت ہے اور ہمیشہ سے ہے. اللہ پاک ہمیشہ سے ہے تو قرآن کریم جو اللہ پاک کا کلام ہے یہ ہمیشہ سے ہے. تو اس دور میں یہ فتنہ اٹھا, اور یہ جو فتنہ ہے یہ اتنا اٹھا یہاں تک کہ یہ جو کہیے کہ حکومت تک بھی آ گیا. اچھا. حکومت کے جو بڑے بڑے عہدیدار تھے, مامون رشید کے دور میں یہ فتنہ اٹھا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو اس وقت علماء تھے ان کو اس بات پر مجبور کیا گیا, حکومت کی طرف سے پریشر ڈالا گیا جو ہے نا وہ کہ آپ لوگوں کو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ قرآن کریم مخلوق ہے, اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ مخلوق ہے. یہ بعد میں جو ہے نا وہ آیا ہے, اللہ تبارک ہمیشہ سے نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک تو ہمیشہ سے ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہمیشہ سے نہیں, یہ بعد میں آیا ہے. تو آپ نے کہا کہ نہیں, جو بھی ہو جائے میں اس مصیبت میں جو ہے نا وہ کھڑا رہوں گا, بڑے مصیبت مجھ پر آ جائے, پریشانی آ جائے, لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مخلوق ہونے کا اقرار نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ سلسلہ رہا یہاں تک کہ خلیفہ مامون رشید کے دور میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ظلم و ستم کیا گیا. خلیفہ مامون رشید کے بعد خلیفہ معتصم باللہ کا دور آیا. اس کے دور میں بھی آپ کو جو نا کوڑے مارے گئے, اتنا ستایا جاتا, قید کر لیا گیا اور اتنے کوڑے مارے گئے, اتنا روزانہ آپ کو مارا جاتا. فقط مسئلہ کیا تھا کہ آپ کو یہ اقرار کرنا ہے کہ قرآن کریم مخلوق ہے, لیکن آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا ہوں, جو چیز نہیں ہے میں کیسے کروں. یہاں تک کہ آپ کو اتنے کوڑے مارے جاتے. علماء فرماتے ہیں, راوی نے اس بات کو لکھا کہ آپ کو اتنے کوڑے مارے جاتے کہ دیکھ کر ترس آتا. اور فرمایا گیا کہ اگر اس وقت اتنے کوڑے ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بھی جو نا وہ تلملا جاتا. لیکن آپ کو مارے جاتے اور یہاں تک کہ آپ کئی مرتبہ بے ہوش ہو جاتے, پھر ہوش آتا تو پھر کوڑے مارے جاتے, اور اس طرح آپ کو ستایا گیا. کئی سالوں تک سلسلہ رہا, یہاں تک کہ معتصم باللہ کا دور ختم ہوا. آپ نے پھر بھی جو نا وہ اپنی بات سے رجوع نہیں کیا. اس کے بعد واسق باللہ کا دور آیا, یہ خلیفہ بنا. تو واسق باللہ نے یہ کیا کہ آپ کو نظر بند کر دیا, قید کر دیا انہی کے گھر کے اندر, کہا کہ آپ کو یہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا,
اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد میں جو حلقے ہوا کرتے تھے علم دین کے، اس پر پابندی لگا دی کہ اب آپ کسی کو نہ علم سکھا سکتے ہیں، نہ کسی کے پاس جا سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے آ سکتا ہے. اتنی ساری پابندیاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لگا دی گئی. یہ سارا معاملہ تھا. کوئی ملنے آئے تو باقاعدہ وہاں پر نگرانی کی جاتی تھی، گھر کے باہر کون آ رہا ہے، کون ملنے جا رہا ہے، کون آ رہا ہے جا رہا ہے، ساری پابندی جو نا وہ لگتی تھی. اچھا اس دور کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ بھائی یہ بڑا ہی جو نا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ، ناظرین آپ سنیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا اس سے موقع ملے گا. اس زمانے میں کیا ہوا، ایک شخص تھے بقی بن مخلد ان کا نام تھا. یہ رہتے تھے افریقہ. ٹھیک ہے. اب انہوں نے سنا تھا چونکہ امام احمد بن حنبل کا نام کہ آپ بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑی آپ شخصیت ہیں. اس دور میں آپ سے بڑا اس علاقے میں کوئی ظاہر سی بات ہے امام نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا آپ کا نام تھا. تو بقی بن مخلد جو ہے یہ بھی ایک محدث تھے. انہوں نے جب یہ نام سنا تو کہا کہ حضرت سے ملنا چاہیے، اور ارادہ کیا کہ مجھے جو نا علم دین حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم سیکھنے کے لیے امام احمد بن حنبل کے پاس جانا ہے. تو یہ نکلے. جب نکلے تو راستے میں ان کو پتہ چلا کہ معاملہ ایسا ہے کہ امام احمد بن حنبل پر پابندی لگائی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یعنی انہوں نے ساؤتھ افریقہ سے سفر سٹارٹ کیا. جی بغداد کا. ہاں. اور راستے میں ان کو یہ باتیں پتہ چل گئی کہ ان کے پابندی حضرت کے اوپر، اور ملنے جلنے بھی ان سے نہیں دیا جا رہا. بہرحال یہ آئے، اور آنے کے بعد جو سامان وغیرہ تھا ایک سرائے میں، جسے آپ کہیں کہ مسافر خانے میں اپنا سامان وغیرہ رکھا، اور جامع مسجد پہنچے کوفہ بغداد کی. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے ایک بہت بڑے اس وقت کے امام، بہت بڑے محدث ہیں، وہ ان کا حلقہ چل رہا ہے، وہ حدیث کا حلقہ چل رہا ہے. تو یہ جا کر بیٹھے، کچھ ان سے سوالات کیے تو لوگ بھی حیران ہوئے کہ یہ کون بندہ ہے کہ اتنے علمی سوالات کر رہے ہیں. بہرحال جب وہ حلقہ اختتام کی طرف پہنچ لگا تو یہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر اسی محفل میں پوچھا حضرت یحییٰ بن معین سے کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ سوال کیا تو سب طرف سناٹا چھا گیا، کیونکہ اس وقت ان کے بارے میں بولنا بھی سمجھے ایک طرح کا جرم تھا. اگر سیکورٹی گارڈ کو پتہ لگ گیا کہ امام احمد بن حنبل کا کہیں چرچا ہو رہا ہے، ان کی کسی نے تعریف بھی کی تو بھی بڑا مسئلہ تھا. لیکن انہوں نے بے خوف جو نا ان کی تعریف کی، کہا کہ ایسے ایسے تھے. پھر اس شخص نے کہا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ بتائیے. تو پتہ بتانا چاہیے، انہوں نے انکار کر دیا، چونکہ اس وقت پابندی ایسی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، ان کو پتہ بھی کوئی بتا نہیں سکتا تھا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں. یہ معاملہ تھا کیونکہ نظر بند آپ کو کر دیا گیا تھا گھر کے اندر. تو خیر وہ وہاں سے تو جواب نہیں ملا. اب یہ جو بقی بن مخلد تھے وہاں سے اٹھے، اور اب سفر کرتے ہوئے وہ بغداد کے الگ الگ جگہ جاتے، لوگوں سے پوچھتے کہ امام احمد بن حنبل کا گھر بتایا جائے. تو بہت کوشش کے بعد پوچھ کے لوگوں سے ان کو آخر پتہ چل ہی گیا کہ امام احمد بن حنبل کا گھر کہاں ہے، آپ کو کہاں پر نظر بند کیا گیا ہے. چنانچہ وہاں پہنچے اور جا کر دستک دی. تو امام احمد بن حنبل باہر تھوڑا سا کھڑکی کے پاس تشریف لائے، پوچھا کہ کہاں کون؟ کہا کہ میں مغرب سے آیا ہوں، ویسٹ سے. تو کہا بتاؤ کیا کام ہے، کون ہو؟ اپنا نام بتایا، بقی بن مخلد میرا نام ہے. تو فرمایا کہ کہاں، مغرب میں کہاں سے آیا ہو، ویسٹ میں کس جگہ سے؟ کہا کہ بہت دور سے آیا ہوں. مطلب نام تو کچھ جگہ ہوگا، افریقہ سے آیا ہو. کہا کہ افریقہ سے بھی دور ایک علاقہ ہے اندلس، وہاں سے آیا ہوں، اور وہاں سے آنے کے لیے سمندر پار کرنا پڑتا ہے، اتنے دور سے میں آیا ہوں. اب امام احمد بن حنبل نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اتنے دور سے آئے ہو، کس مقصد سے آئے میرے پاس؟ کہا کہ میں علم دین کا پیاسا ہوں، میں آپ کا نام سنا علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم اتنے محنتی طالب علم ہو، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ایسے بچوں کو میں پڑھاؤں، ایسے محنتی طلباء کو میں پڑھاؤں. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے میرے ساتھ کہ مجھ پر گورنمنٹ کی طرف سے پورے شہر میں ناکہ بندی کی گئی ہے، میرے حوالے سے پابندی لگائی ہے، میں کسی سے مل نہیں سکتا ہوں، کسی کو علم دین سکھا نہیں سکتا، یہ پابندی ہے، لہٰذا میں اس وقت تم سے معذرت چاہتا ہوں. اب بقی بن مخلد جو تھے کچھ دیر انہوں نے سوچا اور کہا کہ حضور ایک تجویز میرے ذہن میں اگر آپ قبول فرمائیں تو. کہا کہ بتاؤ. کہا کہ تجویز یہ ہے کہ میں چونکہ اس شہر میں نیا آیا ہوں، مجھے کوئی بھی یہاں نہیں جانتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں روزانہ آپ کے دروازے پر آؤں گا فقیرانہ لباس پہن کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آپ کے پاس آیا کروں گا، اور آپ مجھے کچھ علم دین سکھا دیا کریں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں آؤں گا اور فقیروں کی طرح آواز لگاؤں گا، کس کو پتا کہ یہ علم دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہے. آپ نے کہا یہ اچھی تجویز ہے، لہٰذا تم میرے پاس آ جایا کرو، لیکن میری شرط یہ ہے خبردار کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ مجھے منظور ہے. چنانچہ بقی بن مخلد جو ہے کہتے ہیں کہ میں گیا اپنے سرائے میں جو مسافر خانہ تھا، وہاں جا کر میں نے اپنا لباس تبدیل کیا، ایک لاٹھی ہاتھ میں پکڑی اور کچھ چیتڑے جو ہے نا اپنے سر پر میں نے باندھ لیے، پھٹا پرانا لباس، ایک جبہ پھٹا پرانا کپڑا پہنا میں نے، فقیرانہ جو لباس ہوتا ہے میں نے پہنا. اس کے بعد دوات اور قلم جو ہے
اسی طریقے سے لکھنے کے لیے کچھ کاپی کتاب میں نے اپنی آستین میں چھپا لی، آستین میں ڈال کے چھپا کر میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پر گیا اور کہا کہ اللہ پاک آپ لوگوں کا بھلا کرے، ایک فقیر آپ کے دروازے پر ہے، کچھ مدد کیجیے۔ اس طرح کی صدائیں لگانے لگے۔ امام احمد بن حنبل سمجھ گئے، آپ نے دروازہ کھولا، اس کو دروازے کے اندر لیا، بقی بن مخلد کو دروازہ بند کیا۔ بقی بن مخلد کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے مجھ پر شفقت کی اور مجھے 2 یا 3 حدیثیں لکھوا دی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اس طرح پھر میں باہر آیا۔ اب روزانہ میں اس طرح آتا، صدائیں لگاتا، فقیر باہر کھڑا ہوا ہے، کچھ اللہ کے نام پر کچھ مدد کیجیے، گھر والے مجھ پر کچھ رحم کیجیے، اس طرح صدا لگاتا۔ اب جو لوگ بھی باہر تھے یا سیکورٹی جو لگی ہوئی تھی ان کو کیا پتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ فقیر ہے اور ان کو اندر جو لے کر جا رہے ہیں کسی کھانے وانے کے لیے اندر لے کر جا رہے ہوں گے کچھ کام کے لیے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ میں روزانہ آتا گیا، یہاں تک کہ روزانہ 2-3 حدیثیں آپ مجھے یاد کرواتے، لکھواتے۔ ایک وقت آیا کہ 300 کے قریب حدیثیں امام احمد بن حنبل نے مجھے املا کروا دی، مجھے لکھوا دی، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ جو جابر بادشاہ تھا جس نے یہ سارا معاملہ کروایا تھا، واسق باللہ، وہ فوت ہوا۔ اس کے بعد جو بندہ آیا وہ تھا متوکل علی اللہ، اس کا نام تھا جو خلیفہ آیا۔ تو اس کے دور میں یہ تھا کہ وہ جو ہے حضرت سے محبت کرنے والا تھا، اہل سنت والجماعت سے تھا، تو اس نے یہ ساری پابندیاں ہٹوا دی۔ اچھا، اور اس نے بازار میں اعلان کروا دیا کہ امام احمد بن حنبل پر آج سے ساری پابندیاں ختم، آپ رحمۃ اللہ کا آپ درس کا حلقہ بھی شروع ہو سکتا ہے، آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جہاں آئیں آ سکتے ہیں۔ جب شہر میں یہ بات پہنچی تو الحمدللہ پھر ایک لوگ انتظار میں پہلے سے ہی تھے، وہ تو ایک گورنمنٹ کا جو ہے نا ایک طرف سے قانون کا ایک خوف تھا، اس وجہ سے لوگ نہیں کر پا رہے تھے۔ جیسے ہی یہ دروازہ کھلا تو الحمدللہ پھر جو ہے نا آپ کے حلقے لگنے شروع ہوئے، اور ہزاروں لوگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت کے حلقے میں مختلف جگہوں پر شرکت کرنے لگے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا جب یہ درس کا حلقہ لگتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس دیا کرتے، وہی جو بقی بن مخلد ہیں جو آپ کے گھر پر آیا کرتے تھے، جب یہ قریب آتے امام احمد بن حنبل اعلان کرتے کہ بقی بن مخلد کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اس کو ہمارے پاس آنے تو اپنے پاس بٹھاتے، ان کو علم لکھواتے اور کہا کرتے کہ لوگوں، حقیقی طالب علم کا لقب اس بندے پر صادق آتا ہے کہ اتنے دور سے سفر کر کے آیا، یہاں پر رہا، کرائے کی جگہ پر رہا، پھر جناب والا فقیرانہ لباس اپنے آپ کو جو نا وہ فقیر بنا کر یہ ہمارے دروازے پر آتا رہا اور اس نے علم دین حاصل کیا، یہاں تک کہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ بقی بن مخلد جو ہے بیمار ہو گئے۔ اچھا، سرائے میں موجود تھے، وہیں پر مسافر خانے میں بہت بیمار تھے۔ تو اب امام احمد بن حنبل کو جب پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں تو آپ نے کہا کہ ہم ان کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ اچھا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ نے جب کا پتہ چلا وہ لوگوں کو کہ حضرت امام احمد بن حنبل جو ہے وہ اپنے ایک طالب علم کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، تو اب دکانیں پورے شہر کی بند ہو گئی، اور جناب والا جو نا لوگوں کو انتظار تھا کہ امام احمد بن حنبل روڈ پر آئیں گے، راستے میں ان کا ہم دیدار کریں گے، چونکہ لوگ، آپ کا بہت بڑا مقام تھا نا اس وقت کے، بہت بڑے عالم، سب سے بڑے عالم آپ ہی تھے۔ تو عالم یہ تھا کہ ہزاروں لوگ حضرت کے ساتھ چلا کرتے تھے، اپنے ساتھ قلم دوات لے کر چلتے تھے، اور جہاں بھی جو ہے ہمیں علم دین لکھنے کا موقع ملے تو لوگ اس کو لکھا کرتے تھے، حدیث لکھا کرتے تھے، پیچھے بھی جا کے چلا کرتے تھے۔ ایک ہزاروں کا مجمع، کئی بڑی تعداد جناب کے ساتھ پیچھے ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل وہاں پہنچے، اپنے اس طالب علم سے ملاقات کی، ان کو دعائیں دی، اور پھر آپ واپس چلے آئے۔ تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ ماشاءاللہ وہ صحت یاب ہو گئے، پھر وہ دوبارہ اپنے شہر اندلس چلے گئے، اور وہاں جا کر علم دین کی خدمت حاصل، علم دین کی جو خدمت ہے وہاں پر انجام دیتے رہے۔ تو یوں ایک سلسلہ یوں ان کا ماشاءاللہ چلتا رہا۔ تو یہ ایک سفر تھا جو علمی سفر تھا، علم والوں کا سفر تھا، محدثین کا سفر تھا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، دین کے لیے، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے 300 حدیث انہوں نے لکھی کہ کہاں سے سفر کر کے آئے، اندلس سے، اتنے دور سمندری سفر طے کر آئے، پھر یہاں پر اتنے دن رکے، بیمار بھی ہوئے، سارا کا سارا معاملہ۔ پھر آپ امام احمد بن حنبل کے سفر کو آپ دیکھ لیں، کتنی جگہ سفر کیا، فقیری کا عالم ہے، غریبی کا عالم ہے، لیکن تقریباً پوری دنیا کا 2 مرتبہ آپ نے سفر کیا۔ اللہ کرے کہ ہم ان محدثین کے اس سفر سے کچھ سیکھیں اور ہم بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیا کریں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اب ذہن میں کسی کی یہ بات آ سکتی ہے علی بھائی کہ 300 حدیثیں تو ہم ایک کتاب سے ڈھونڈ کر لکھ دیں گے، یہ تو اتنا آسان ہے، تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ کتابیں تو انہی کے ذریعے ملی؟ بالکل، کتابیں ملی کیسے؟ اس دور میں کتابیں دیکھیے، چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ وسائل نہیں تھے۔ میں آج بات کر رہا ہوں آج سے 1200 سال پہلے کی، اگر آپ آج سے 200 سال پہلے بھی جائیں گے نا، زیادہ نہیں، تو کتابیں اتنی جو موجود ہے نا 200 سال پہلے بھی اتنی نہیں تھی۔ صحیح۔ اچھا، ابھی آپ دیکھیں تو کتابوں کی جو بائنڈنگ ہے، کتابوں کی چھپائی کتنی آسان ہو گئی۔ پہلے کے حروف آپ دیکھیں گے نا، اگر 50 سال پہلے بھی آپ چلے جائیں، میں تو بہت کر رہا ہوں، اگر
30 سال پہلے بھی آپ چلے جائیں نا, آپ دیکھیں مکتبۃ مدینہ نے ماشاء اللہ جو آج آسان کر دیا ہے, کتابیں کتنی آسان ہو گئی ہیں اور کتنی بہترین آپ چھپائی ہو رہی ہے. 30 سال پہلے کی کتابیں اٹھا کے آپ دیکھ لیں, وہ اردو پڑھنے میں بھی نہیں آتی, نہیں آتی تھی. پھر ٹھیک ہے, میں آپ بات کر رہا ہوں 20 سال 50 سال پہلے, 200 سال پہلے جائیں گے آپ, اتنی کتابیں نہیں تھی. مزید آپ 200 سال پہلے 400 سال پہلے چلے جائیں تو کتابیں بہت سی تو تھی نہیں, صحیح, مخصوص کتب خانہ میں ملا کرتی تھی اور مخصوص جو ہے نا مکتب ہوا کرتے تھے, وہاں پر سفر کر کے جانا پڑتا تھا. اچھا مزید آپ 500 سال پہلے چلے جائیں, 1000 سال پہلے چلے جائیں, تو یہ میں بات کر رہا ہوں 1200 سال پہلے کی. اس وقت میں کچھ بھی نہیں تھا, اور پھر یہ کتابیں بنی ایسی نا ان حضرات کی خدمات سے, انہی کی خدمات تھی. آپ دیکھیں نا, ایک کتاب لکھنے کے لیے, آپ نے سنا بھی امام احمد بن حنبل نے ایک کتاب, حدیث کی ایک کتاب مسند احمد جمع کرنے کے لیے 202 مرتبہ پوری دنیا کا سفر کیا, اللہ تب یہ جمع ہوئی ہے. ابھی کتاب لکھنا کتنا آسان ہے, آپ جناب والا فلان آپ ویب سائٹ پہ اٹھائیے, آپ کو مل جائے گا, بخاری شریف میں حدیث آپ نے کوٹ کر دی, فلاں حدیث جو ہے نا فلاں آپ نے کوٹ کر دی, آپ کے پاس پوری کتاب موجود ہے, آپ نے دیکھا فلاں آپ نے کر دیا. اور اس وقت ان کو ایک ایک حدیث جمع کرنے کے لیے ان کو پتہ لگتا تھا کہ بھائی فلاں صحابی وہاں پر ہیں, ان سے حدیث سے باغ سننا تو ان کے پاس جا رہے ہیں. اچھا فلاں جو نا وہ تابعی ہیں, انہوں نے ان صحابی سے سنا ہے, انہوں نے ان سے سنا ہے, انہوں نے نبی پاک سے سنا ہے. اب ان کے پاس سفر کرنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے, تب حدیث پاک یعنی کنفرم کرتے تھے کہ ان سے سنا, اچھا میں جا کے سن لوں پہلے کہ آپ نے کہاں سے سنا تھا, چلے آپ بتائیے کہاں سے سنا تھا. ایسا ہوتا تھا ماشاءاللہ, بڑا پیارا سفر, یعنی ایک ہی سفر نہیں بلکہ کئی اسفار آپ نے بیان فرمائے. اللہ آپ کو شاد رکھے, سلامت رکھے. اچھا علی بھائی, اس میں نا ایک بڑی پیاری بات مجھے سیکھنے کو ملی ہے, ناظرین کرام کی جانب بھی بڑھانا چاہوں گا, کہ وہ بات یہ ہے کہ جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, زمانہ اس بات کو مان رہا ہے, چاہے جبرن مان رہا ہے یا ان کے کہنے میں آ کر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ قرآن مخلوق ہے نا, لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو نہیں مان رہے. اس کے پیچھے آپ کو کیا ہوا, آزمائشیں دی گئی, آپ کو قید بھی کر لیا گیا, لیکن آپ نے بات نہیں مانی. اب اگر ہم غور کریں کہ ہم یوٹیوب اوپن کرتے ہیں, بیانات سن رہے ہوتے ہیں, اور پینٹ شرٹ پہننے والے ہیں ان سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں, غیر لوگ ہیں ان سے ہم دین سن رہے ہوتے ہیں. بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنے آؤٹ چلے جاتے ہیں کہ دیگر مذاہب کے لوگوں سے اپنا دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی اللہ اکبر. تو ہمیں غور کرنا چاہیے, بہت زیادہ سینسیٹیو یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں دین سیکھنا کس سے ہے, دین پڑھنا کس سے ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو اس طرح اچھے لوگوں سے آپ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. میں تو کہوں گا کہ بزرگان دین کا آپ دامن تھامے رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ راستہ آپ کو صحیح میسر ہوگا. اللہ کریم آپ کو بھی ہم کو بھی صحیح علم دین کی طلب عطا فرمائے اور علم دین سیکھنے کی توفیق اور اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور, گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور, چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے, چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے.